وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کرتا ہے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم عنقریب اسے آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بڑا آسان ہے۔ یہ قیامت مضمر ہے اس جملے میں کہ اللہ پہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے؟ آگ میں تو ہمارے لیے بھی آسان ہے، اگر آپ پاس اختیار ہے تو آپ پھینک دیں گے۔ یہ بیسیکلی اس نظریے کا رد ہے جو آج کل ایک ماڈرن ایج میں بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے کرسچنز کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا خدا جو ہے نا وہ عذاب کی ہمیشہ وعیدیں سناتا ہے، اور ہمارا خدا تو آل لونگ ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنی مخلوق سے پیار کرے۔ تو اس میں تو ظاہر یہ آیت نہیں بیٹھتی کہ جی اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا۔ انسان کے لیے تو اختیار بھی دیا ہو دل پسی جاتا ہے، ہم تو ایک بلی کو نہیں آگ میں پھینک سکتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آسان ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جی اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اچھا تو اگلا سوال ہے، کیا ابو جہل سے اللہ تعالیٰ اس کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے؟ ابو لہب سے جو اللہ کے دشمن ہے، اس کے پیغمبر کے دشمن ہے؟ نہیں۔ یہ ماں سے زیادہ محبت اس کے لیے جو واقعی کردار ویسا اڈاپٹ کرے گا، اور اللہ کے کوئی جذبات نہیں ہیں، یہ مخلوق کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میری ماں کو اختیار دیا جائے تو مجھے کبھی دوزخ میں نہ پھینکے، تو اللہ کیسے پھینکے گا؟ اس لیے کہ اللہ ماں نہیں ہے، اللہ بوڑھی نانی اماں نہیں ہے، اللہ کے ویسے جذبات نہیں کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے۔ انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ کمزوریاں نہیں جڑی ہوئی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کسی کو جہنم میں پھینکنا، بہت آسان ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی یہاں پہ گزاریں۔ ہاں کوئی گزاریں گے اللہ گزارنے دے گا، لیکن آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ تو یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے کسی کو آگ میں پھینکنا، قیامت مضمر ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں۔ اور پھر میں نے ان کرسچنز کو ایک علمی پھکی بھی دی تھی، اگر میں تمہاری لاجک مان لوں گاڈ از آل لونگ، تو یہ بتاؤ کیا تمہیں اختیار دیا جائے کہ تم اپنے دشمن کی بیوی کو موت دے دو جس کے 4 5 6 7 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ تمہارا دل پسیجے گا نہیں کہ اپنے دشمن کی بیوی کو قتل کرو اپنے اس دشمن کی دشمنی میں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں؟ ظالم سے ظالم شخص بھی ایک بار ضرور سوچے گا۔ تو اگر خدا آل لونگ ہے ان معنوں میں، تو اللہ تو روزانہ ہزاروں ایسے عورتوں کو موت دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے جذبات سے مغلوب کیوں نہیں ہو جاتا؟ ان کو چھوڑ دینا۔ اللہ کو نہیں پتا ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا کریں گی، ان کی باقی کی زندگی کیسے گزرے گی؟ تو اللہ جذبات سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا آزمائش کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے، کسی کو دے کے آزمائے گا، کسی سے لے کر آزمائے گا۔ اور پھر دیکھیں یہ آزمائش اتنی بڑی رکھی ہے کہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بڑی بڑی آزمائشیں ہیں۔ حسین ابن علی جیسی آزمائش امت میں سے کسی پہ آئی ہے کیا؟ اگر دین پر چلنا، نیک زندگی گزارنا آزمائشوں کو ٹال دیتا تو ان سے ٹال جاتی۔ لہٰذا ہمارے یہ جو وائزین بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ نماز شروع کر دیں، آپ نیکی کے راستے پہ آ جائیں، تو انشاءاللہ بٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے سونا ہو جائے گی۔ سر اس طرح کوئی نہیں ہوئے گی، وہ جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ ہاں آخرت کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو آخرت ہے نا وہ آپ کی مرضی کی ہوگی، اگر آپ نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری۔ دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ان لوگوں کو نہیں ملی جو ہم سے بہت اچھے تھے۔ تو آپ کیوں ایسی امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ویسی دنیا مل جائے گی؟ ہاں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ جو ہمارا مقدر ہے وہ تو ہمیں ملنا ہے، لیکن آخرت جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ آپ کوشش کریں
پرائم منسٹر بن بھی سکتے ہیں. عمران خان صاحب کوشش کر کے چلیں پہنچ ہی گئے نا, لیکن طاہر القادری صاحب نہیں بنے. کوشش انہوں نے ان سے زیادہ کی ہے. ہم میٹرک میں تھے اس وقت انہوں نے خواب بھی ایک بیان کیا تھا جو کوئی نہیں پورا ہوا. اب تو وہ سیاست بھی چھوڑ گئے ہیں, باقاعدہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوشش کرنے سے آپ کو وہ کچھ مل بھی جائے گا, نہیں بھی مل سکا. لیکن یہ آخرت جو ہے نا جی, یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوشش کرتے ہیں آخرت گارنٹیڈ ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں, یہ اللہ نے اپنے پیغمبروں, یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, اس سے مراد آخرت کے وعدے ہیں جو تم سے کیے ہیں نا. جو اوبیڈینٹ رہے گا, پیغمبروں کے ماننے والوں کو, پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کو جنت اور پیغمبروں کے نافرمانوں کو جہنم میں پھینکوں گا, یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں, آخرت آپ کی مرضی کی. لیکن اگر آپ نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو پھر آخرت اللہ کی مرضی کی. اور اللہ کی مرضی کی آخرت یہ ہے کہ اس کا یہ تقاضا ہے عدل کا کہ وہ اپنے نافرمانوں کو جہنم میں پھینکے. اور یہ تقاضا حقوق العباد کے حوالے سے بھی اللہ پہ ہے. سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا اور جس طریقے سے انہیں قتل کیا ہے, سیدنا یاسر اور سمیہ کو تو جنت میں جانے کا مزہ بھی تب ہی آئے گا جب وہ اسی لیول کا بدلہ ابو جہل سے قیامت والے دن لیں گے. تو مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی مجرمین کو سزا دینا ضروری ہے. یہ صرف اللہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اور یہ اللہ ہی ہے جو سزا دے سکتا ہے. ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو, یا بہت محتاط اندازہ لگا لیں تو چلیں 6 لاکھ, یہودی کہتے ہیں 60 لاکھ, باقی لوگ کہتے ہیں نہیں ایگزیجریٹ کے 6 لاکھ تھے. سر 6 لاکھ انسانوں کو بھی 100 فیکٹریاں بنا کے قتل کرنا, انوسنٹ لوگوں کو, صرف اس بنیاد پہ کہ وہ مذہبی ہیں. ہمارا ان سے علمی اختلاف یہودیوں سے اپنی جگہ. یہودیوں کو قتل اس لیے کیا گیا جس طرح آج جو کچھ ہمیں مسلمانوں کو وہاں پہ فیس کرنا پڑ رہا ہے نا کہ یہ مذہبی لوگ ہیں, آرتھوڈاکس ہیں, یہ اس ماڈرن معاشرے میں چل نہیں سکتے. یہودی بھی اس طرح بڑے مذہبی ہیں. ان کو اس وقت اس معاشرے کے لیے خطرہ سمجھا گیا. 100 فیکٹریاں بنائی گئی ان کو قتل کرنے کے لیے. ان کی عورتوں کو انٹر کرتے تھے, ایک طرف سے بال ان کے شیو آف کرتے تھے, ان بالوں سے نازیوں کے قالین بنتے تھے. دوسرے چیمبر میں جا کے انہیں بے ہوش کیا جاتا تھا گیس کے ذریعے. تیسرے چیمبر میں ان کو ڈالا جاتا تھا جہاں ان کا جسم پورا گل جاتا تھا, اور آخر میں ایک لیسدار مادہ نکلتا تھا جو وہ کھاد کے طور پہ استعمال کرتے تھے. انسانوں کو قتل کرنے کے لیے 60 لاکھ انسانوں کو, 6 ملین لوگوں کو قتل کرنے کے لیے فیکٹریاں بنائی گئی تھی. ظاہر ہے اتنے بندوں کو مارنا, پھر اس کو ڈسپوز آف بھی تو کرنا ہے. دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ پھانسی چڑھا سکتی ہے؟ سر اللہ کر سکتا ہے کہ 60 لاکھ دفعہ قیامت میں ہٹلر کو زندہ کرے اور 60 لاکھ دفعہ اسی تکلیف سے گزارے ایک ایک یہودی کے بدلے میں. تو آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بغیر دنیا کی زندگی کو سمجھنا مشکل ہے. اسلام کی ڈاکٹرن آخرت کے ساتھ جوڑی ہے. یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ جی اگر اللہ رزق دے رہا ہے تو تھوپیا میں لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری اس نے لگائی ہوئی ہے, کسی کو دے کے ازمایا, کسی سے لے کے ازمایا. ہاں اگر دنیا کی زندگی ہوتی صرف, آخرت نہ ہوتی, تو پھر واقعی ایتھوپیا والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, یا پاکستان میں عدالتوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے واقعی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر آخرت کی زندگی ہے نا تو سر پھر یہ آزمائش دنیا کی عارضی ہے, آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابیاں مقدر ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے کہ چلو ان کی صحبت ہے. ظاہر ہے آخرت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اس کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. ان 50,000 سال میں 40 سال کوئی پہلے جنت میں چلا جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور 40 سال تو مشکل سے شعور کی زندگی انسان کی ہوتی ہے, 15-20 سال تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں. تو آخرت کے ساتھ اگر دنیا کو جوڑ کے سمجھیں گے نا پھر یہ پورا پرفیکٹ ڈاکٹرن ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے دی ہے. لیکن اگر آخرت کو آپ ہٹا دیں گے تو پھر آپ ہود بھائی والی باتیں ہی کریں گے اور رچرڈ ڈاکنز والی باتیں ہی کریں گے. تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے پھر اسلام کا ماڈل پرفیکٹ ہوتا ہے. صرف دنیا کی بات کریں گے تو وہ جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل لاجیکل ہیں, لیکن جب آخرت کی ڈاکٹرن سے جوڑیں گے تو بالکل فٹ ان یہی ماڈل بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔